ایک غازی جس نے ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے 600 سال تک آدھی دنیا پر راج کیا، جس نے منگولوں اور بازنطینیوں جیسی بڑی طاقتوں سے ٹکر لی، کوئی اور نہیں، وہ ہے ارطغرل غازی عثمان۔ 1299 کا سال۔ ارطغرل کی وفات کے بعد ان کا نوجوان بیٹا اب سردار بن چکا تھا۔ ایک طرف 1000 سالہ قدیم بازنطینی سلطنت تھی اور دوسری طرف منگول تھے، وہ وحشی جنہوں نے آدھی دنیا تباہ کر دی تھی۔ ان کے بالکل درمیان میں 23 سالہ عثمان کھڑا تھا، ایک چھوٹے سے قائی قبیلے کا سردار جس نے سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ کر دکھایا۔ سکندر نے دنیا فتح کی، لیکن اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس کی عظیم سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ چنگیز خان نے تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت بنائی، لیکن اس کی موت کے بعد منگول سلطنت کو ریت کا ڈھیر بننے میں دیر نہ لگی۔ مگر ایک خانہ بدوش لیڈر عثمان نے ایسا کیا کہ اس کی بنائی ہوئی سلطنت 600 سال تک پوری شان و شوکت سے 3 براعظموں پر چھائی رہی۔ عثمان کے پاس وہ کون سی طاقت تھی جو سکندر اعظم اور چنگیز خان کے پاس بھی نہیں تھی؟ کیا یہ اس کے ایمان کی طاقت تھی یا اس کی سیاسی بصیرت کہ عثمان کی وراثت آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گی؟ سال 1281 میں چاروں طرف خطرہ تھا، بلکہ یوں سمجھیں کہ قائی قبیلے کا ہاتھ موت کے منہ میں تھا۔ ایک طرف خونخوار منگول تھے جنہوں نے آدھی دنیا کو ہڑپ کر لیا تھا، کئی عظیم مسلم سلطنتوں کو تباہ کر دیا تھا، یہاں تک کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے خلافت عباسیہ کے دارالحکومت بغداد پر بھی قبضہ کر لیا تھا، جہاں انہوں نے بے رحمی سے عباسی خلیفہ کو شہید کیا اور شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ اور دوسری طرف بازنطینی سلطنت تھی، وہ سلطنت جو تقریباً 1000 سال سے قائم تھی، جس کے قلعوں کی دیواریں آسمان سے باتیں کرتی تھیں، اور جس کے دارالحکومت قسطنطنیہ کو کبھی کوئی مسلم فوج فتح نہیں کر پائی تھی۔ ان دو بڑی طاقتوں کے عین درمیان یہ چھوٹا سا قائی قبیلہ بیٹھا تھا، اور یہ یقینی تھا کہ یہ قبیلہ ختم ہو جائے گا۔ اور یقین مانے، اگر قبیلے کا سردار کوئی عام آدمی ہوتا تو وہ واقعی ہتھیار ڈال دیتا، لیکن عثمان ارطغرل غازی کا بیٹا تھا۔ اس کی پرورش کسی عام انسان کی طرح بالکل نہیں تھی۔ اس نے اندازہ لگایا منگولوں اور بازنطینیوں میں سے بڑی طاقت کون سی ہے، اور جلد ہی سمجھ گیا کہ منگولوں سے ٹکرانا خودکشی ہوگی۔ اس لیے اس نے اپنی تمام توجہ بازنطینی سلطنت کی طرف لگا دی، جو باہر سے ایک سپر پاور نظر آتی تھی، لیکن اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ صورتحال ایسی تھی کہ کم از کم اناتولیہ ایک نئی طاقت کے آنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھا۔ جب قائی قبیلے نے بازنطینیوں سے لڑنے کا فیصلہ کیا تو اس کے 2 فائدے ہوئے۔ پہلا، اسے پورے خطے کے مسلمانوں کی ہمدردی حاصل ہو گئی، اور جو علاقے اسے ملے، جو زمینیں اسے ملے، وہ مکمل طور پر آباد تھیں، اور یہ سب کچھ ڈیزائن کے تحت تھا۔ یہ عثمان کا ایک سوچا سمجھا فیصلہ تھا۔ اس نے جہاد کا اعلان کر دیا تھا۔ اس نعرے کی وجہ سے اناتولیہ میں مسلم تاریخ کی سب سے بڑی بھرتی مہم شروع ہوئی۔ وہ تمام جنگجو، وہ تمام تارکین وطن، وہ تمام قبیلے جو منگولوں کے ظلم سے بھاگ رہے تھے، جو ایک لیڈر کی تلاش میں تھے، جو مسلمانوں کے خلاف کرمان اور دوسرے قبیلوں کی جنگوں سے تنگ آ چکے تھے، عثمان ان سب کے لیے آخری امید بن گیا۔ اور پھر پلک جھپکتے میں چھوٹا سا قائی قبیلہ ہزاروں جنگجوؤں کی ایک بڑی فوج بن گیا۔ لیکن کیا یہ کافی تھا؟ کیا چند ہزار جنگجو بازنطینی سلطنت جیسی طاقت کو گرا سکتے تھے؟ بالکل نہیں۔ اور عثمان بھی یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ وہ اونچے قلعے ہرگز فتح نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس نے ایک چال چلی، اپنی تلوار سے زیادہ اپنے دماغ کا استعمال کیا۔ بازنطینی سلطنت باہر سے بہت مضبوط لگتی تھی، لیکن اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ سرحد پر موجود تمام بازنطینی علاقے، ان کے گورنر ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔
عثمان نے ان کے درمیان اسی اختلاف کو اپنا ہتھیار بنایا۔ اس نے تمام گورنروں کے خلاف ایک ساتھ جنگ شروع نہیں کی، بلکہ ان میں سے کچھ کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ ایک رات عثمان نے خواب میں دیکھا کہ شیخ ادب علی کے سینے سے ایک چاند نکلا اور عثمان کے سینے میں داخل ہو گیا، اور پھر عثمان کے سینے سے ایک درخت اگا، ایک شاندار درخت جس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی تھیں اور اس کا سایہ پوری دنیا پر پھیلا ہوا تھا۔ اس درخت کی جڑوں سے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور اس کے سائے میں بڑے بڑے شہر آباد تھے۔ جب عثمان نے صبح شیخ کو یہ خواب سنایا تو انہوں نے اس کی تعبیر دی کہ اللہ تمہاری نسل کو بادشاہت عطا فرمائے گا اور تمہاری نسل سے ایک ایسی سلطنت جنم لے گی جو دنیا پر غالب آئے گی۔ بعد میں اسی شیخ ادب علی کی صاحبزادی بالا خاتون کا نکاح عثمان سے ہوا، یعنی غازیوں اور صوفیوں کا اتحاد ہو گیا، تلوار اور قلم ایک ہو گئے۔ یہ خواب پورے اناطولیہ میں بریکنگ نیوز کی طرح پھیل گیا۔ اس نے بکھرے ہوئے ترکوں کو یہ پیغام دیا کہ اللہ نے ایک نوجوان کو منتخب کیا ہے، آؤ اس کی پیروی کرو، ہم دنیا پر حکومت کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن کیا دنیا صرف خوابوں سے فتح ہوتی ہے؟ کیا صرف خوابوں کی بنیاد پر لاکھوں کی فوج کھڑی کی جا سکتی ہے یا شہر بسائے جا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ریاست بنانے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: بہت سارا پیسہ، جدید ہتھیار اور نظام چلانے کے لیے پڑھے لکھے بیوروکریٹس۔ اور یہ تینوں چیزیں اناطولیہ میں شیخ ادب علی کے پاس موجود تھیں۔ شیخ ادب علی کوئی عام درویش نہیں تھے، وہ اس وقت کی سب سے طاقتور، امیر اور خفیہ کاروباری برادری آہی کے سپریم لیڈر تھے۔ یہ آہی کون تھے؟ یہ تاجروں، دستکاروں اور دانشوروں کی ایک تجارتی یونین تھی جس نے در حقیقت پورے اناطولیہ کی معیشت کو کنٹرول کر رکھا تھا۔ راتوں رات اناطولیہ کا سب سے بڑا تاجر طبقہ عثمان کا رشتہ دار بھی بن گیا اور مالی معاون بھی۔ اب قائی قبیلے کے پاس سب کچھ تھا۔ تنظیم کے پڑھے لکھے لوگ اب عثمان کی حکومت کی انتظامیہ تشکیل دے رہے تھے۔ اب وہ صرف خانہ بدوش نہیں تھے، محض جنگجو نہیں تھے، وہ ریاست بنانے والے بن چکے تھے، اور جلد ہی انہیں اس کا صلہ بھی ملنے لگا۔ اس وقت اناطولیہ کو مغرب سے جو بھی خطرہ تھا، عثمانیوں نے سب سے پہلے اس کا سامنا کیا، اور انہوں نے کیا۔ مارکہ کاراجا۔ حصار میں کامیابی کے بعد سلجوق سلطان اتنا خوش ہوا کہ اس نے عثمان کو وہ تمام علاقہ دے دیا جو اس نے ایک جاگیر کے طور پر فتح کیا تھا، اور اسے بے کا خطاب بھی دیا، اور اسے اپنا سکہ ڈھالنے اور جمعہ کے خطبے میں اپنا نام شامل کرنے کی اجازت بھی دی۔ مطلب اب عثمان کے پاس سب کچھ تھا، بس وہ ایک خود مختار بادشاہ نہیں تھا، اور جلد ہی یہ کمی بھی پوری ہو گئی۔ جب سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہوا، سلجوق روم ختم ہوئے، اناطولیہ کے یہ تمام سردار آزاد ہو گئے، اور عثمان بھی۔ اب عثمان کے پاس خواب کی صورت میں ایک خدائی منشور تھا، فنڈنگ بھی تھی اور ایک منظم فوج بھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنے خیموں سے باہر نکلی اور بازنطینی سلطنت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہوں۔ اور پھر وہ سال آ گیا، سال 1302، جب یورپ کو پہلا جھٹکا لگا۔ دہائیوں سے قسطنطنیہ میں بیٹھے بادشاہ ان خانہ بدوش ترکوں کو نظر انداز کر رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ صرف رات کو لوٹ مار کریں گے اور دن کی روشنی میں پہاڑوں میں چھپ جائیں گے۔ لیکن بازنطینی بادشاہ کی آنکھیں تب کھلی جب عثمان نے ان کے سب سے بڑے اور اہم شہروں ازنک اور ازمت کی ناکہ بندی شروع کر دی۔ اناطولیہ کی لائف لائن کاٹی جا رہی تھی، قسطنطنیہ کو اناج کی سپلائی روکی جا رہی تھی۔ تو بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کیڑے مکوڑوں کو کچل دیا جائے۔ ایک ایلیٹ فورس عثمان کو کچلنے کے لیے روانہ کی گئی۔ وہ 27 جولائی 1302 کو عثمانیوں سے ٹکرائے۔ ایک طرف صدیوں پرانی فوجی ٹیکنالوجی اور ایک باقاعدہ فوج، اور دوسری طرف خیموں میں رہنے والے گوریلا جنگجو۔ ایسا لگتا تھا کہ بازنطینی ان خانہ بدوشوں کو کچل دیں گے، لیکن عثمان بہت عقل مند تھا۔ اس نے وہ حماقت بالکل نہیں کی جو عام طور پر ایسی جنگوں میں ہوتی ہے۔ کھلی جنگ کے بجائے اس نے ہٹ اینڈ رن کی حکمت عملی اپنائی۔ عثمانیوں کے ہلکے اور تیز رفتار گھڑ سوار بازنطینی فوج کو گھیر لیتے، تیروں کی بارش کرتے اور پلک جھپکتے میں غائب ہو جاتے۔ آہستہ آہستہ حوصلے ٹوٹنے لگے، ہمت جواب دینے لگی، اور پھر عثمان نے آخری حملے کا حکم دیا۔ ایک بھرپور حملہ، اور بازنطینی فوج کے چیتھرے اڑ گئے۔
उनके कमांडरों ने रात की तारीकी में भागकर अपनी जानें बचाएं। इस तरह खाना बदोशों ने ईसाई दुनिया की एक बड़ी ताकत को उसके अपने घर में घुटनों पर ला खड़ा किया। ये एक शानदार फतह थी। दर हकीकत ये वो लम्हा था जब उस्मान एक कबायली सरदार से बढ़कर दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद हुक्मरान बन गया। यही वो लम्हा था जब दुनिया के नक्शे पर सल्तनत उस्मानिया का जन्म हुआ। कुस्तंतुनिया के दरवाज़ों पर एक तूफान पैदा हो चुका था जिसे अब कोई नहीं रोक सकता था। उस्मान का अगला इम्तिहान बरसा था। अनातोलिया का अहम तरीन तिजारती शहर जिस पर कब्जा उस्मान की रियासत को मुआशी ताकत बना सकता था, लेकिन बरसा पर बराह रास्त हमला नामुमकिन था। इसलिए उस्मान ने तलवार के बजाय मुहासरा किया। शहर के करीब किले बनाए, पानी, खुराक और तिजारती रास्ते काट दिए और बरसा को चारों तरफ से घेर लिया। ये मुहासरा चंद महीनों का नहीं, तकरीबन 10 साल का था। आखिरकार उस्मान बीमार होकर बिस्तर मर्ग पर पहुंच गया। फिर 1326 ईस्वी में उसका बेटा उरहान खेमे में आया। उसने बताया बरसा फतह हो गया। उस्मान मुस्कुराया। Ey gidi Bursa. उसका आखिरी ख्वाब पूरा हो चुका था। Ya da ben. मरने से पहले उसने बेटे को सिर्फ एक वसीयत की, अदल कायम रखना और तलवार को हक की सरबुलंदी के लिए इस्तेमाल करना। और फिर उस्मान ने आंखें बंद कर ली। एक खाना बदोश दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद रियासत छोड़कर इंतकाल कर गया। आज तक दुनिया उनकी औलाद की बनाई हुई 5.2 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर की सल्तनत को सल्तनत उस्मानिया कहती है, यानी उस्मान की सल्तनत।